حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے والد صاحب ادم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک نیک اور پرہیزگار نوجوان تھے۔ ایک دن ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے کہ جو نہر باغ میں سے گزرتی تھی۔ آپ نے جب وضو کے دوران دیکھا کہ ایک سیب اس نہر کے اندر بہتے ہوئے آ رہا ہے، آپ نے اس سیب کو لیا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس کے مالک سے تو اس کی اجازت نہیں لی، تو یہ تو حرام بنتا ہے، اس مالک سے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور اس سیب کی اس کے بارے میں اس سے معافی طلب کرے۔ تو اب اس صورت میں اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور وہاں پر دروازے پہ دستک دی تو وہاں پر ایک چھوٹی لڑکی آئی اور اس نے بتایا کہ اس باغ کی مالک ایک عورت ہے۔ اس نے اس سے اجازت طلب کی کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ جب اس سے آپ نے ملاقات کی، سارا واقعہ سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا، تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ باغ میرا اور بادشاہ کا شریک ہے، میں نصف باغ کی مالک ہوں، میں آدھا سیف معاف کر سکتی ہوں اور آدھا سیف یہ بادشاہ معاف کرے گا۔ اور اس عورت نے آدھا سیف اس کو معاف کر دیا، اور وہ بخارا کے اندر جو رہتا تھا اس نے کہا کہ اب تم اس آدھے سیف کو بخشوانے کے لیے تم بلخ کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر بادشاہ ہے، یہ آدھا باغ اس کی ملکیت میں ہے، تو آدھا سیف وہ بادشاہ معاف کرے گا۔ تو 10 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب آپ بلخ کے اندر پہنچے تو اس وقت بادشاہ بازار کے اندر گشت کر رہا تھا، تو آپ نے اس بادشاہ سے ملاقات کی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس بادشاہ نے اس کا پورا واقعہ سننے کے بعد اسے کہا کہ کل دربار میں آنا، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ دوسرے دن جب دربار لگا تو وہ بادشاہ کے دربار کے اندر حاضر ہوا اور بادشاہ سے اسی سیب کے متعلق گفتگو کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تبھی میں تم کو آدھا سیف معاف کروں گا کہ تم میری بچی سے نکاح کر لو۔ تو اس نے اس نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر اس نے حامی بھر لی اور اس کی بچی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد 7 دن مسلسل آپ اپنے کمرے کے اندر عبادت کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، اسی طرح 7 راتیں آپ نے اللہ کے ذکر کے اندر عبادت کے اندر گزار دی۔ تو ایک دن بادشاہ کے پاس حاضر ہوئی، اس نے کہا اب تمہاری خواہش پر، تمہاری مرضی پر میں نے تیری بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، تو وہ آدھا سیب مجھے معاف کر دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اب ایسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، جب تک تم میری بیٹی سے جمع نہ کر لو، اسے حقیقی طور پر اپنی بیوی نہ بنا لو، اس وقت تک تم کو میں وہ آدھا سیف معاف نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے وہ رات اس حالت میں گزاری اور صبح کے وقت آپ نے غسل کیا اور غسل کر کے مصلی پر بیٹھے نوافل پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے چیخ ماری اور آپ کا دم نکل گیا۔ اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے جو ہی یہ اقرار کیا کہ اب میں انہیں اپنا جو آدھا سیب ہے اس کو معاف کر دیا، تو جب یہ خبر اس کو پہنچی تو اس صورت میں اس کی جسم سے جان نکل گئی کہ ایک آدھا سیب بخشوانے کے لیے میں نے 10 دن کا سفر کیا، بادشاہ کی بیٹی سے نکاح بھی کرنا پڑا اور اتنا مجبور ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت کے جو دوسرے احکامات ہیں اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو اس خوف کی وجہ سے اس کی جسم سے روح نکل گئی، تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم ہے، اور ابراہیم کو اسی ملک کی اس کا جو نانا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو بادشاہت ملی اور بعد میں آنے والے وقت میں وہ بادشاہ بنا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا ناحق مال کھاتا ہے تو اس کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ جب تک وہ مالک اس کو معاف نہ کرے اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرماتا۔